الفاظ السوائق المحرق کا ہے۔ اچھا جی، اس میں لکھا ہے احمد نے ابو سعید خدری سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن کے متعلق نازل ہوئی، جی جی، یعنی حضرت نبی کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے متعلق، اور ابن جریر نے اسے مرفوعاً ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئی۔ طبرانی نے بھی ایسے بیان کیا اور مسلم نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ذرا وضاحت کریں۔ ہاں، بہت اچھی بات، اچھا کیا آپ نے، یہ سوائق المر کا آپ نے اٹھا لی، یہ ساری میری کھنگالی ہوئی ہیں، مسند احمد بھی میرے پاس ہے، دیکھیے ایک تو آپ نے خدری کا، یہ غلطی ہوئی آپ سے، یہ ہے حضرت ابو سعید خدری، پیش ہے اس پر، اور جو طبرانی کا، طبرانی بھی کوئی لفظ نہیں، تاریخ طبری بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، تفسیر طبری، بڑے بڑے پروفیسر دیکھیں غلط کہتے ہیں، تبری، توئے پر زبر، بے پر زبر، تبری پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی تبرانی، صحیح لفظ تو یہ۔ باقی یہ روایتیں جو ہے نا میرے بھائی سب کھنگالی ہوئی ہیں، آپ اگر کسی وقت تشریف لائیں، یہ جو ہے نا پروگرام یہ بحث و جدال کا نہیں کہ ہم بحثیں کریں، وہاں آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ اس کے بیان کرنے والے ہیں، یہ ناقابل اعتماد ہیں، ابن جریر لکھے، مسند احمد لکھے، ترمذی لکھے، کسی سے یہ لکھنے سے نہیں صحیح ہو جاتی، وہ اپنا ذمہ بری کر کے ساتھ ہی بھائی لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، 5-7 آدمیوں کے نام ہے حضرت ابو سعید خدری تک، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں سچے، معتبر ہے، کتابیں بنی ہوئی، کھنگالے گئے ہیں، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ یہ ناقابل اعتماد راوی ہے۔ باقی اہل بیت کے بارے میں وضاحت کر دوں، اہل بیت 3 قسم کے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایک اہل بیت نسب ہیں کہ حضور علیہ السلام جس خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، ایک وہ بڑا گرانہ ہاشمی، یہ آپ کا بڑا اہل بیت ہے، اسی لیے ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ جب کہتے ہیں آل محمد پر زکوٰۃ حرام ہے تو شیعہ اور سنی وہ صرف پیغمبر پاک کو کہتا، وہ سارے ہاشمیوں کو کہتا، کوئی ہاشمی نہیں جیسے ہے۔ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آل محمد، تو کبھی آل محمد علیہ البیت جو ہیں وہ آپ کا نسب ہے، خاندان، کبھی بیت ولادت ہے کہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں، دوسروں کی تو اولاد نہیں رہی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد زندہ، بسم اللہ، یہ اہل بیت ولادت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ایک اہل بیت سکنا کہ جس گھر میں آپ رہتے تھے وہاں جو آپ کی بیویاں رہتی تھیں وہ اہل بیت سکنا، رہائشی کے لحاظ سے قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث پاک میں یہ اہل بیت دوسرے دونوں ہیں، ان کا ذکر ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر قرآن کی آیت پر آپ بس یہ تو ابن جریر اپنے اٹھائی نا سوائق المر کا، اگر ترجمہ ابن کثیر کا اٹھا لیتے تفسیر، وہاں تو 20-30 رہتے ہیں، ایک نہیں 20-30 ہیں، یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں، وہاں سب بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی صحیح نہیں، کوئی ان کی سندیں درست نہیں ہیں۔ باقی حضور نے دعا جو کی ہے کہ چادر میں لے لیا اور دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ان کو پاک کر دے، وہ الگ بات ہے، وہ بھی آپ کے گھر کے افراد تھے، وہ صحیح مسلم اور کتاب، ہم ان کی وجہ سے ان کو بھی بالکل اپنا سرتاج مانتے ہیں، وہ علی ہیں، فاطمہ، حسن حسین ہیں، وہ اصحاب الکساء ہے جو چادر میں تھے جو، مگر آپ کی بیویاں قرآن میں جو اہل البیت آیا ان میں انہیں کا ذکر ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے نا کہ کیا فکر ہے آگے پیچھے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ روایتیں سوائق المر کا اس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ پڑھے ساری، سوائق المر کا کیا جھوٹ کا پلندہ ہے، شیعوں کی دشمنی نے لکھی ہے، جھوٹ بھر دیا اس کا سوال کہ جس طرح اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ احزاب میں، اوپر تو ذکر سارا مومنین کا آ رہا ہے اور اہل بیت کو مقید کر دیا گیا چند افراد پہ، یہ آخر اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا۔ ہاں یہ بھی پوچھیں آپ، یہی غلط بات ہے، اس غلط یعنی اس کو صرف اہل بیت میں نہیں 5 ہی افراد ڈال دیے مگر ذکر سارا مومنین کا۔ اب روکے نا، جب سوال کر دیا تو میں اس کی جڑ تک پہنچ جاتا ہوں کہ سوال کیا، میری عمر گزری ہے، ہر شے کو میں سمجھتا ہوں۔ میں ذرا سکرین پہ سننا، فون کو بند کر دیتا ہوں۔ نہیں بالکل، یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایک غلط بات پر دوسری غلط بات کی بنیاد رکھنا، وہاں بھی اہل البیت سے صرف حضور کی بیویاں مراد ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یا نساء نبی شروع ہوا ہے، 2 رکوع چلے آ رہا ہے، آگے بھی بات ان کی جا رہی ہے کہ بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وہاں حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کا کیوں ذکر آ جانا تھا؟ بے ڈنگی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اہل البیت میں ہے تو وہ دوسری حدیثیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے چادر میں لیا تھا اور حضرت ام سلمہ داخل ہونے لگی تو آپ نے آنے نہیں دیا، یہ نہیں کوئی صحیح مضمون۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو چادر میں لیا، وہ قصہ الگ ہے، ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کو پاک کر دے، ہم ان کو بھی پاک مانتے۔ آیت جو ہے نا اس کا تعلق میرے بھائی آپ آگے پیچھے سے پڑھے، خود مان رہا ہے کہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے،
وہاں ان کا قصہ ہم بیان کرنا شروع کر دیں کہ یہ آیت حضرت علی فاطمہ کی طرف چلے گی، لوگ کہیں گے یہ تو پاگل کا کلام ہوا کہ بات کوئی چل رہی چل کسی کی طرف کو چلا گیا، اور نہ وہاں کوئی اشارہ ہی ہے کہ کہہ دیا گیا ہو کہ اب بیویوں کی بات سٹاپ کر رہی، نہ ظلم نہ قرآن کے ساتھ کرے۔ وہاں اہل البیت جو ہیں وہ حضور کی بیویاں، اور یہ بھی بات آپ بھی سن لیں دوسرے سنی شیعہ کہ یہ آیت کوئی تعریف کے لیے نہیں آئی، یہ بالکل مقام مدح میں نہیں ہے کہ اہل بیت کی کوئی شان بیان کی، بلکہ بودھ ہے۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری بیان کی ہے، جب پردے کے حکم پیچھے بیان ہوئے، گھروں میں بند رہو، دوسروں سے بات کرنا پردے کے پیچھے سے کرو، تو محسوس ہوا کہ حضور کی بیویوں کو قید کیا جا رہا۔ وہاں اللہ یہ فلسفہ بیان کرتا ہے، جیسے سورۃ مائدہ میں میرے بھائی جب یہ حکم ہوا نا غسل کرو، وضو کرو، تیمم، وہاں بھی یہی لفظ ہے، سارے مسلمان یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے، جو ان کے لیے نا بیویوں کے لیے یا آپ کے خیال میں اہل بیت کے لیے، وہاں بھی وہی بات ہے۔ وضو نماز کوئی سمجھے نا کہ سردیوں گرمی میں تنگ کر مارا وضو پر وضو، تو کہا نہیں، اللہ اس طریقے سے تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی پردے کے حکام کیا فلسفہ بیان ہوا، کوئی شان نہیں کہ اہل بیت اللہ کے رسول کے گھر والیوں سمجھنا نا کہ ہمیں بند کر دیا کہ گھروں میں بند رہو پردے سے، وہاں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے حضور کی گھر والیو، اللہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ تم پر کوئی الزام نہ لگے۔ الزام تم نے حضرت عائشہ پر لگایا تھا لوگوں نے، کہا سکینڈل نہ بنے، اس لیے یہ کوئی شان نہیں، کوئی مدح نہیں۔ سنی بھی کھیلتے پھرتے ہیں بیویوں کی شان، وہ شان نہیں، حکم جو بیان ہوا تھا اس کا فلسفہ بیان ہوا کہ یہ پردے کے حکم جو ہے نا، ان کی غرض یہ ہے کہ کوئی الزام نہ لگے، کوئی قصہ کہانی نہ جھوٹی بیٹھ جائے، اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، جیسے وضو کا ایت اسی طرح کی ہے۔ وہاں بھی ہے کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں پاک رکھے۔ ہم سب کو کوئی معصوم بنا دیا، کوئی پاک بنا دیا؟ نہ بنانے کی بات ہے، وہ بنے گی بیویاں پاک، ٹھیک ہے، اگر پردے کے احکام کی پابندی نہ کریں، ساتھ ہی آتا ہے کہ تم میں سے جس نے نافرمانی کی اس کو میں دگنا عذاب دوں گا، اور جو تم میں سے نیکی کریں گے ان کو دور۔ یہ تو ذمہ داری بیان ہو رہی ہے کہ ان حکموں کی پابندی کرو گی، پاک صاف رہو گی، انعام ملے گا، ورنہ من یات منکن بفاحشۃ، اگر پاک ہی کر دینا تھا، نہیں پاک کر نہیں دینا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، جیسے وہ وضو کے احکام کی بات۔ تو بات صرف حضور کی بیویوں کی ہے، بعد میں حکم یہ سب تک چلا جاتا کہ جو بھی پردے کے حکم ہیں ان سے کوئی گھبرائے نہ، یہ عصمت کی حفاظت کے لیے کہ بدنامی نہ ہو، عزت آبرو محفوظ رہے، اس کی ہر حکمت بیان ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت یہ یاد رکھیں کہ اللہ یہ وہاں بھی ارادہ ہے اللہ کا ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اب وضو اور غسل سے پاک رکھنے کے معصوم ہو جائیں گے، مسلمانوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی۔ قرآن پاک کے غلط معنی نہیں دینے چاہیے، جو کہتے ہیں حضور نے نہیں داخل ہوا دینا تھا ام سلمہ کو، بالکل ضعیف روایتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی، آیت تو نہیں کے لیے اتری ہے۔ دوسرے گھر والے اگر شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کا کنبہ تھا، آپ نے کہا تم بھی میرا خاندان ہو، بچو، بالکل بسم اللہ بسم اللہ، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، مگر آیت میں نہیں، آیت میں بالکل حضور کی بیویوں کا تذکرہ۔ یہ قرآن مجید کا ربط جو ہے نا، سلسلہ کلام، اس کو توڑنا نہیں چاہیے کہ بات کوئی آ رہی ہے دوسری طرف کو رہ جائے۔ یہ جو میں بار بار پڑھتا ہوں نا کہ اللہ کہتا ہے مومنوں کے لیے تمہیں بھی پاک کرو، میں آیت کا حوالہ دے دوں، یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ مائدہ۔ کہ حضرت عمر نے جو یہ بات کی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر جلانے والی، اس میں کس حد تک صداقت ہے جی؟ صداقت کوئی نہیں ہے اس میں کوئی صداقت نہیں، بالکل افسانہ۔ اور دوسری بات جناب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ جو روایت ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اس کے اور کتنے راوی ہیں؟ ان کے بے شمار راوی ہیں، بے یہ شمار۔ اسی قصہ میں آپ پڑھیں نا، جی آگے جا کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، پھر یہ معاملہ اٹھایا نا حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے پھر پوری مجلس تھی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سب بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی نے ان دونوں کو بھی قسم دی، ان کو بھی قسم دی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑیں صدقہ۔ تو علی اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اعتراف کیا کہ بالکل فرمایا، ان سب نے بھی گواہی دی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ یہ حدیث جو ہے اس میں بالکل سب کا ذکر آتا ہے کہ یہ سارے بیٹھے تھے، پہلے ہی حضرت عمر کے پاس آئے، دونوں بعد میں گئے تو معاملہ اپنا پیش کیا، تو انہوں نے کہا تم دونوں نہیں جانتے، اور یہ بھی سارے نہیں جانتے، تو سارے لوگ جانتے تھے۔ اس بارے میں میرے جو خطبات ہیں نا وہ اگر آپ کو ملے تو حاصل کریں،
معاملہ اور تھا، نہ وراثت کی بات ہے، نہ سنی سمجھے نہ شیعہ سمجھے، یہ جھگڑا ہی اور بنا لیا، وہ قصہ ہے اور حضرت فاطمہ بھی سچی تھیں، ابو بکر بھی سچے.